نماز کے لیے پہنچے، مصلی امامت پر گئے، تکبیر دی گئی، آقا نے نماز کی نیت باندھی، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ثنا پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرا فرمان ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تو اپنے حبیب کو اتنا دے گا کہ تیرا حبیب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور آج حبیب کی رضا اس میں ہے کہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اب حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آسمانوں کی طرف، سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آسمانوں کی طرف۔ اسی کیفیت میں مفسرین نے لکھا 4 رکعت میں سے 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اب 4 میں سے 2 ہو گئی تو کتنی باقی رہی میرے بھائی بولیے؟ 2 باقی رہی۔ 2 ہو گئی، 2 باقی تھی۔ حالت نماز میں رب نے فرمایا جبرائیل محبوب بار بار دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اب یہ وقت سدرہ پر بیٹھنے کا نہیں ہے، جاؤ حالت نماز میں جا کر محبوب کو یہ پیغام دے دو اللہ کو بیت المقدس اور خانہ کعبہ سے نہیں اپنے حبیب کی رضا سے مطلب ہے۔ ارے 2 رکعت نماز ہو چکی ہے، 2 رکعت نماز باقی ہے۔ حالت نماز میں محبوب اپنے چہرے کو پھیر لے، محبوب جس طرف رخ کریں گے اللہ اسی کو مسلمانوں کے قبلے میں تبدیل عطا فرما دے گا۔ قرآن کے پیغام لے کر جبرائیل آ گئے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف رخ کرنا، آپ کی رضا اس میں ہے نا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے؟ اللہ کو قبلوں سے نہیں، محبوب آپ کی رضا سے مطلب ہے۔ آپ جس طرف رخ کریں گے اللہ اسی کو مسلمانوں کے قبلے میں تبدیل عطا فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ ارے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا تو کل سے تم 5 وقت کی نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھنا۔ کیوں؟ یہ 45 وقت کی نماز کسی اور نہیں، ہمارے نبی نے ہی اللہ کی بارگاہ میں کم کرایا۔ اب دیکھیے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ نے بلایا معراج پر، پورا واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ درمیان میں ملے اور کہا حضور بنی اسرائیل کو میں نے دیکھا ہے، آپ کی امت پر گرا گزرے گی۔ میرے آقا 9 مرتبہ گئے اور بتا رہے ہیں میرے غلاموں تمہارے نبی کا مقام تمہارے رب کی بارگاہ میں وہ ہے کہ 1 مرتبہ اللہ کے بلانے سے بھی جا سکتے ہیں اور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے بھی تمہارے نبی جا سکتے ہیں۔ نبی گئے اور نماز کم کرائی۔ مالک کو مختار ماننے والے لوگ 5 وقت کی پڑھے اور جو نہیں مانتے وہ 50 وقت کی پڑھیں گے، عمل سب کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہمارے نبی کی شان، جب آخری مرتبہ میرے نبی آ رہے تھے تو رب نے فرمایا اے حبیب تم نے آ کر نماز کو کم کرایا ہے تو اللہ نے نماز ہی کو کم کیا ہے، ثواب کو کم نہیں کیا۔ اب تمہاری امت اگر 5 وقت کی بھی پڑھے گی تو تمہارا اللہ ان کو 50 وقت کی پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس میری قوم پر، ہر چیز کے لیے وقت ہے، نیاز پکے، دیکھ کی دیگیں ختم، شادی کی دعوت اچل پور سے آ جائے، امراوتی سے آ جائے، بیتول سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، بڈنیرا سے آ جائے، آکولا سے آ جائے، ہر کوئی جانے کے لیے تیار، لیکن پڑوس میں گھر کے قریب مسجد ہے۔ ہماری قوم پب جی میں تو اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے، لیڈو کھیل رہی ہے، گپ شپ کر رہی ہے، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہماری قوم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ ہے غالباً حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے نا کہ اے مالک بن دینار، دو چیزیں تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں، دو چیزیں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو، تم کو دے دیا جائے گا۔ کہا کون سی؟ کہا ایک ترازو میں رکھ دیا جائے جنت اور اس کی تمام نعمتیں، جنت کے محلات، فرش، نہریں، حوریں، سب کچھ ہے ایک ترازو میں، اور دوسرے ترازو میں صرف 2 رکعت نفل نماز ہے۔ فرماتے ہیں اگر دونوں چیزیں سامنے ہو اور مجھ سے کہا جائے کسی ایک کو پسند کرو، تو لوگوں نے کہا اس میں پسند کی کیا بات، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرما دے۔ لوگوں نے کہا ارے کوئی بھی بغیر دیکھے جنت اور اس کی نعمتوں کو پسند کرے گا۔ آپ مسکراتے اور فرماتے قسم اللہ کی میں ہرگز جو ہے جنت اور اس کی نعمتوں کو نہیں بلکہ 2 رکعت نفل نماز کو پسند کروں گا۔ وہ نماز جو فرض نہیں ہے، وہ نماز جو واجب نہیں ہے، وہ نماز جو سنت نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل نماز ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں جنت اور اس کی نعمت مجھے پسند ہے، اور نماز کے اندر سجدے میرے اللہ کو پسند ہے، اور میں اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں 2 رکعت نماز کے لیے۔ اور آج بہت سستی ہے سنیوں کے یہاں نماز، عورتیں میک اپ کے لیے نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ نوجوان حضرت معافی چاہتا ہوں مسجد میں نہیں آ سکتا کیونکہ جینس پہنتا ہوں، کھڑے کھڑے استنجا کر لیا تھا۔ کوئی کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں، کوئی کہتا ہے ایکسکیوز کہ میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں مسجد دور ہے۔ اے مسلمانوں توبہ کرو، پلٹو، کل شب برات ہے، اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش کیا جائے گا، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتاؤں، 4 رکعت والی نماز تھی، عقل یہ کہتی اللہ 4 رکعت پوری ہو جاتی اس کے بعد میں قبلہ چینج ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ اگر نماز کی جماعت کا ٹائم چینج کرنا تو امام صاحب قبلہ اعلان کرتے ہیں کل سے فجر کی نماز، مجھے یہاں کا ایکچول ٹائم نہیں پتا، ہمارے بامبے میں 6:30 کی جماعت ہے، ہو سکتا ہے یہاں 6:10 کی یا 6:15 کی ہو، تو امام صاحب اناؤنس کرتے کل سے 6:15 نہیں 6:10 کو ہوگی، 6:10 نہیں 6:05 کو ہوگی۔ امام صاحب بغیر اعلان کے اگر 5 منٹ نماز کا ٹائم کم کر دے اور کوئی نمازی آئے اور اس کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو وہ کہے گا حضرت میں نے کل بھی جماعت سے نماز پڑھا تھا، آپ نے اعلان نہیں کیا اور بغیر اعلان کے 5 منٹ نماز کا جماعت کا ٹائم گھٹا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کو جماعت کا ٹائم چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں، اللہ کو قبلہ چینج کرنا تھا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کیا بات ہے، ہماری جماعت کا وقت ہوتا ہے چینج کرنا ہے، ہمارا امام اعلان کرتا ہے تجھے قبلہ چینج کرنا تھا، اعلان نہیں، ارے کم از کم نماز مکمل ہو جانے دیتا، 2 رکعت باقی تھی 2 ہو جانے دیتا، پوری 4 کے بعد اعلان کیا جاتا تو رب کی رحمت جواب دے گی میرے بندے وہ تیری نماز ہے جس کا جماعت کا وقت بدلنا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن جب حبیب کی رضا کی بات آتی ہے تو نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ حبیب کی رضا کو قبول کر کر حالت نماز میں قبلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میرے امام نے کہا تھا جب مدینہ شریف پہنچے تو تمام حاجیوں سے مخاطب ہو کر کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو کہ اس کعبے کو کعبہ ہمارے نبی نے بنایا۔ اور دیکھو شعبان المعظم بزرگان دین فرماتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کسان ہیں، ابھی میں جہاں بیٹھا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ نوجوان ملے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا مزدوری کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا نوجوان بچہ کہے کہ میں کالج میں ہوں پڑھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، یا پھر کہے میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بیچ کا تو کوئی راستہ ہے نہیں نا، ورنہ پھر کیا ہوگا پب جی میں، فری فائر میں، ٹک ٹاک
टिकटॉक की क्लिप में यूट्यूबर्स बनकर आधे यहां से कटे हुए बाल, आधे यहां से कलर वाले, यहां से उठे हुए, ऐसा लगता है कि इंसान नहीं कार्टून नेटवर्क है, कोई कान में बाली पहनता है। पहले हम बॉम्बे जैसे शहरों में देखते थे, लोग जुमा में आते थे, टोपी भी नहीं लाते थे, सर पर रुमाल बांधते थे। लेकिन आज के इस दौर में लोग सर पर नहीं, अपनी फटी हुई पैंट पर रुमाल बांधते हैं। ये हंसने की बात है या रोने की बात है? मुझसे पहले आप दिल का दर्द सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? और अंदाजा लगाओ, जिस कौम के पास अल्लाह की इबादत के लिए कपड़ा ना हो, उस कौम को इज्जत कहां से मिल सकती है? और मेरे नजदीक वो जीन्स डेनिम की हो, कपड़ा रेमंड का हो, लेकिन जिस कपड़े में अल्लाह सजदों को कबूल नहीं करता, उस कपड़े से बुरा कोई कपड़ा नहीं है। हमारी कौम के पास ऐसा भी लिबास नहीं। स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, कॉन्वेंट है, टाई कंपलसरी, शूज नहीं सॉक्स भी कंपलसरी, शर्ट को इन भी करना है, बेल्ट भी लगाना है। अभी आप देखिएगा, अभी मार्च के एंडिंग से अभी 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद चांद के रुयत के एतबार से माह रमजान आएगा। कितना मुबारक महीना है, लेकिन मेरी कौम माह रमजान भी ऐसी गफलत बरसती है कि इबादत कम, शॉपिंग में वक्त ज्यादा गुजारती है। और उसमें औरतों ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ईद हो जाती है लेकिन उनकी शॉपिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। अल्लाह देखो ना, मेरे कपड़े से मैचिंग वाली तो सैंडल ही नहीं मिली, हाथ की बंगड़ी भी नहीं मिली, गले का नेकलेस भी नहीं मिला। यहां रुक कर देखिए, ये बात जो है, क्योंकि ये कॉमेडी शो नहीं है, ये इतना खर्च